نظم وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور اسرائیل کی جانب سے اس وقت خوفناک حملوں کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جس میں 10 اکتوبر کے بعد آج سب سے زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں غزہ کے اندر۔ نظم بہت بڑی ہی پینفل صورتحال ہے، 100 سے زیادہ شہادتیں اور زخمی ہوئے ہیں فلسطینی، یہ سب سے بڑے نمبرز ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کچھ دن پہلے جب 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، اور آج اس نے 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے اور زخمی کیا ہے۔ تو یہ ایکچولی وہی صورتحال ہے جو یعنی اس سو کالڈ سیز فائر سے پہلے تھی۔ ایوری ڈے 100 اور 100 سے زیادہ کیجوالٹیز جب وہ روزانہ ہو رہی تھی، تو اسرائیل جب وہ اس کو یعنی فل سکیل انٹینسٹی کے اوپر لے گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے دن سے اسرائیل کے حملے کبھی نہیں رکے، پہلے دن سے اسرائیل نے جب وہ فلسطینیوں کو شہید کرنا جب جاری رکھا، اور پہلے دن سے اسرائیل کی جو بدنیتی تھی وہ بالکل واضح تھی۔ اصل چیز جو ہے وہ اس کی بدنیتی ہے، جس کو ہم بار بار رپورٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل اس سیز فائر کی کوئی پاسداری کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ سسٹمیٹیکلی دوبارہ جو اگریشن ہے وہ جاری رکھے گا۔ تو ایک کمزور ریجن کی پوزیشن کے سامنے، اور ایک کمزور او آئی سی کی پوزیشن کی وجہ سے، اور ہپوکریٹ ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن کی وجہ سے اسرائیل کا یہ جو اگریشن ہے وہ اس لیول پر بڑھ چکا ہے۔ وہ مزید ظاہر ہے کہ اب وہ اس انٹینسٹی کو اور اس اگریشن کو مزید جب وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو یعنی فلسطینیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے شہید اور زخمی کر دیا، جب آلریڈی ہزاروں باڈیز ابھی تک ملبے تلے ہیں، اور ابھی وہاں پر یہ ارینجمنٹ کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہیوی مشینری جو ہے وہ اندر داخل کی جائے تاکہ بڑے سکیل کے اوپر جو فلسطینی باڈیز ہیں ان کو ریکور کیا جا سکے۔ تو اسرائیل نے اوپر سے یہ شدید بامبنگ جب کر دی ہے، پھر اسی طرح سے ویسٹ بینک میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیبنان کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں۔ حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ہنگامی طور پر کائرو پہنچ رہا ہے، اور باقی جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان بھی کائرو کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ یہ صورتحال اس طرح سے جاری نہیں رہ سکتی ہے، تو کائرو میں یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ان حملوں کے بعد یہ بڑی غیر معمولی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اوورال پورا ریجن جو ہے وہ کریٹیکل صورتحال کے اندر ہے۔ وائے؟ کیونکہ دیکھیے اسرائیل حملے کرتا چلا جا رہا ہے، لیبنان پر، ویسٹ بینک پر، غزہ پر، شام پر، وہ ہر ایک کو اٹیک کر رہا ہے، ہر ایک کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور اس وقت آگے سے تو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اسرائیل کو۔ تو یہ صورتحال کتنی دیر جاری رہ سکتی ہے کہ اسرائیل ہر کسی کے سروں کے اوپر بم پھوڑ رہا ہے اور آگے سے سب جب وہ خاموش بیٹھے رہیں؟ یہ وائلنس کتنی دیر اس طرح سے جب جاری رہ سکتا ہے؟ تو آگے سے جواب تو آنا ہے، اس لیے جو کلاک ہے وہ ٹک ٹک کر رہا ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا۔ تو اس وقت کائرو کے اوپر نظریں لگی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تل اویو میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ پروٹیسٹ دوبارہ سے اسی مومنٹم کی طرف جب جائیں گے۔ اور مائک ہاکبے جو کہ امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے، اس کو موساد کے اسپائی کے ساتھ ملاقات کرنا بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اب ماگا جو ہے وہ اس تحریک کو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ اس کو فوری جو ہے وہ ریکال کیا جائے، یعنی اس کو جو ہے وہ اس پوزیشن سے ہٹا کر واپس بلایا جائے۔ تو اگر مائک ہاکبے کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ ماگا اس وقت انہوں نے کہا بالکل اس کو جو فارغ کیا جائے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ غزہ میں تازہ ترین اس وقت سچویشن کیا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی پینفل اور ہاریفک سچویشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے سے ہم یہ آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہیوی رین ہوئی ہے، شدید بارش ہوئی ہے غزہ کے اندر، اور بارش کا پانی ان کے ٹینٹس کے اندر داخل ہو گیا۔ بارش کے پانی کے ساتھ جو سیوریج کا پانی ہے وہ مکس ہو کر ان کے ٹینٹس کے اندر جب وہ داخل ہو گیا ہے، ان کے ٹینٹس آر فلڈڈ، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے سونے کی، بیٹھنے کی، اور بالکل ان کے ٹینٹس جو ہے وہ اس سے بھر چکے ہیں۔ ساتھ اسی بارش کے ساتھ جو ہے وہ ونٹر بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو فلسطینی تو شیلٹرز ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فوری طور پر ان کو شیلٹرز کی ضرورت ہے، بٹ what they got bombs، ٹھیک ہے نا، bombs are falling on their heads۔ یعنی اس پینفل صورتحال کو، اس سفاکیت کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ وہ شیلٹرز مانگ رہے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں، اور اوپر سے ان کے سروں کے اوپر بم پھوڑے گئے۔ آلریڈی ایک ایسی نیشن جو سب سے بڑی ٹریجڈی سے، سب سے بڑے ظلم سے، پین سے گزر رہی ہے، اس کے سروں پر پھر بم مارے گئے۔ قصور کیا ہے فلسطینیوں کا جو اس وقت اس کی سزا پوری نہیں ہو رہی؟ کیا ایسا فلسطینیوں نے کیا ہے؟ صرف چونکہ وہ نیٹیوز ہیں، ان کی زمین پر اسرائیل نے کالونی بنائی ہے، اور اس لیے وہ سب سے برے عربز ہیں، باقی اچھے ہیں لیکن وہ سب سے برے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ دہشت گرد بھی ہیں، اور وہ سارے کچھ ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ایک ویسٹ نے اپنی ایک کالونی بنانے کا سوچا، اور ان کے لوگ جب وہ 100 سال سے زیر عتاب ہیں، اور اس وقت ان کو مکمل طور پر صفحہ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ اسرائیل کی جو کلونیل پلے بک ہے، کیسے فلسطینیوں کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں آتے، کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مطلب ان کی زندگیاں بہت چیپ ہیں، ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جب چاہے لے لی جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
ان کو بہت ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بہت ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ جب یہ جی ایچ ایف کی سو کال جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن تھی، یہ کیا کرتے تھے ناظرین کہ انہوں نے وہ جو ساری وائر لگائی ہوئی تھی تو اس سے باہر آ کر ایڈ تقسیم نہیں کرتے تھے، جو سو کالڈ انہوں نے تھوڑی سی دینی ہوتی تھی وہ بھی تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ وہ باکسز باہر لا کر ایسے پھینک دیا کرتے تھے، اور وہ باکسز جب اس میں سے آٹا اگر اس کی تھیلی جب پھٹ گئی ہے تو وہ مٹی میں مکس ہو گیا، تو فلسطینی پھر کیا کر رہے ہوتے تھے، اسی یعنی جو مکس ہے مٹی اس میں مکس ہو گئی ہے اس کو الگ کر کے آٹا نکال رہے ہوتے تھے، یعنی اس طرح سے ان کو ڈی ہیومنائز کرنا، انسانوں جیسی ڈگنیٹی، انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ ہی نہ کرنا، یہ سارا ان کے ساتھ جب وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پوری قوم کو مٹانے کی جب کوشش کی جا رہی ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اتنے بروٹل انداز میں، اور عرب ورلڈ بھی خاموش ہے، کچھ نہیں کر سکی، اور او آئی سی بھی بالکل خاموش ہے۔ او آئی سی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں اس معاملے پر، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور او آئی سی ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، او آئی سی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں اور اس میں کیا وہ کر سکے ہیں۔ تو بہت یعنی کہ بٹریل فلسطینیوں کے ساتھ، اور بہت بے حسی کی انتہا ہوئی ہے، مطلب سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریکٹیکلی دیکھیں جینوسائیڈ کے مقابلے میں یہ ریاکشن دینا کہ ہم سیز فائر ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ تو کوئی ریاکشن نہیں ہے۔ سیز فائر تو پھر ساری یورپین اقوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، ابھی دیکھیے گا ان کی تھوڑی دیر میں کنڈیمنیشن جب آنا شروع ہو جائیں گی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کبھی بھی ایسا فلسطینیوں کے حوالے، یہ جو عرب لیگ ہے یہ بنی فلسطین کے مسئلے کے اوپر تھی، فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہو اور مڈل ایسٹ جب وہ ایسے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو، یہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے، سب سے بڑی غلط اپروچ کیا ہے کہ اس ویک پوزیشن کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹ جائے گا یا اسرائیل کوئی امن کی طرف جائے گا، نہیں، اس ویک پوزیشن کا نتیجہ مزید اگریشن کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اسرائیل ان کی مزید کمزوری کو بھانپتے ہوئے، ریجن کی کمزوری کو بھانپتے ہوئے فلسطینیوں پر مزید ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، باقی باتیں ہیں وہ جتنی مرضی یہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس وقت میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں، 24 پیلسٹینینز شہید ہو چکے ہیں، 87 پیلسٹینینز زخمی ہیں، اور زخمی آپ دیکھیں گے وہ کس حالت میں ہوں گے، ان کا کتنا علاج ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ زخمی جو ان میں سے بہت سارے معذور ہو جاتے ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور زخمیوں میں سے کتنے جو شہید ہو جاتے ہیں۔ تو 24% جس میں بچے سب زیادہ شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں، اور 87 جو زخمی ہیں۔ اور پھر اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں، ایک اور جو خوفناک اس وقت چیز دیکھی جا رہی ہے غزہ میں، کہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ ڈھونڈ کر عورتوں، بچوں اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈرون نے اٹیک کیا جس میں 11 فلسطینی جب وہ شہید ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ سوسائڈ ڈرونز یعنی جو آپ کہہ لیں گے پراپر وار کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جو یوکرین جنگ میں اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، سوسائڈ ڈرونز سب سے خوفناک ڈرونز، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس وقت فلسطینیوں کے اوپر داغے جا رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور فلسطینیوں کے اوپر پھٹ جاتے ہیں۔ سوسائڈ ڈرونز سویلینز کے اوپر پھوڑے جا رہے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے، اور جرمن چانسلر کہتے ہیں کہ ہم اور اسرائیل آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ یعنی کہ ابھی بھی سپورٹ آ رہی ہے، اسلحہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ اسرائیل آرمی سیز کہ اٹ کلڈ 11 پیلسٹینین فائٹرز ٹریپڈ ان ساؤتھ غازہ۔ اب وہ اسرائیلی بیانیہ کہ ہم نے یہاں پر 11 حماس کے فائٹرز کو جب وہ مارا ہے۔ سو کیجوالٹی فگر رائز فرام دا اسرائیلی ڈرون سٹرائک آن غازہ سٹی وہیکل۔ ایک اور وہیکل کے اوپر ڈرون نے آ کر جب اٹیک کیا، اور جو میجورٹی جو زخمی ہوئے وہ بچے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک گھر جو دیر البالا میں سینٹرل غزہ میں تھا، وہاں پر 3 فلسطینی شہید ہوئے، جس میں ایک خاتون جب وہ شامل تھی۔ اور ایک فلسطینی کا بیان جو ہے وہ الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے، اس نے بتایا کہ میں نے اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ سنا۔ اس وقت غزہ میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑے خوفناک بم جب وہ گرائے جا رہے ہیں، پورا غزہ جب لرز جاتا ہے، اتنے خوفناک بم ہیں۔ یہ بھی رپورٹس میں آ چکا ہے کہ اسرائیل نے نئے بامز کا تجربہ غزہ پر کیا ہے، کہ جو نئے بامز پروڈیوس ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کی ٹیسٹنگ بھی غزہ میں ہوئی ہے، یہ بھی رپورٹس میں آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا پاورفل ایکسپلوژن سنا، میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف دھواں ہی دھواں جب نظر آیا، اور میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکا، پورا ایریا جب دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ I could not see a thing، مجھے ایک بھی صحیح چیز نظر نہیں آئی۔ I covered my ears and started shouting to others in the tent to run۔ تو میں نے اپنے کان بند کیے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ بھاگو بھاگو بھاگو، اور ہم پھر اپنے ٹینٹ چھوڑ کر جب وہ بھاگ گئے۔ یہ ایک فلسطینی جو اس کا شاید ہے، اس کا بیان الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے۔ 4 children killed in the Israeli missile attack on Nuseirat camp۔ ایک اور جگہ پر 4 فلسطینی
बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं, और यहां पर भी ड्रोन ने आकर अटैक किया है, सुसाइड ड्रोन ने। इट्स गेटिंग स्केरियर हियर अल जजीरा, कि बहुत ज्यादा खौफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो पैटर्न और पेस नजर आ रही है इजरायली ड्रोन्स की, यानी जितने ज्यादा तादाद में भेजे जा रहे हैं वो, यानी कि डिफरेंट जगहों पर इजरायली ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। एक ड्रोन तो वो होता है ना जिसमें वो इंटेलिजेंस और वो वीडियो कैप्चर कर रहे होते हैं, अब वो पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कौन सा ड्रोन है, पता चलता है ये सुसाइड ड्रोन्स हैं, तो जिनको कम किसी ड्रोन्स कहा जाता है। तो वो सुसाइड ड्रोन्स अचानक आपके ऊपर फिर रहा है और वो अचानक आपके ऊपर जब आकर एक्सप्लोड हो जाएगा। बड़ा यानी ये खौफनाक लम्हा होता है, ऊपर से ड्रोन आके आपके ऊपर एक्सप्लोड हो गया और आप मतलब पता भी नहीं, अचानक वो आया। इन द हार्ट ऑफ द गाजा सिटी एक ड्रोन ने जब आकर अटैक किया, और ये अल शिफा का जो हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट तबाहशुदा है, उसके गेट से थोड़ा सा दूर यहां पर आकर एक ड्रोन ने अटैक किया, जहां पर 4 फलस्तीनी जब शहीद हुए। इजरायली ऑक्यूपेशन एस्केलेट्स वायलेशंस ऑफ द गाजा सीजफायर, यानी वो सीजफायर जो पहले दिन से इजराइल ने पासदारी नहीं की, अब वो बिल्कुल अगले लेवल की एस्केलेशन उसने कर दी है। इजरायली ऑक्यूपेशन लॉन्च्ड सीरीज ऑफ रेड्स ऑन गाजा स्ट्रिप, सीरीज ऑफ रेड्स उसने की हैं। और आप जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर देखिए, पैलेस्टीनियन वर्कर शॉट बाय इजरायली फोर्सेस ईस्ट ऑफ द, यानी बराह रास्त गोलियां मारकर उनको जो है वो शहीद किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा फलस्तीनी सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग 50 चिल्ड्रन, इस साल सिर्फ जनवरी के अंदर जो है इस एरिया में 200 फलस्तीनियों को, वेस्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, 200 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, जिसमें 50 चिल्ड्रन हैं। यानी वेस्ट बैंक में जो शहादतें होती हैं वो बराह रास्त गोलियां मारकर की जाती हैं। यानी गजा में बम गिरा, शहीद हो गए 10 लोग, यहां पर तो एक एक को चुन चुनकर गोलियां मारकर, जिसमें 50 बच्चों को गोलियां मारकर जब शहीद किया गया सिर्फ इस जनवरी में बेथलीम के एरिया में। तो फिर इजराइल क्लेम्स टू हैव टारगेटेड हिजबुल्लाह लॉन्चर्स मिलिट्री साइट्स इन लेबनान, लेबनान में अटैक किया, वहां पर शहादतें हुई हैं, कहते हैं हम हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी एक ऐसी ईवल एंटिटी, उसका आप क्या करेंगे। और नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी की, ये 87 लोगों को जख्मी और 24 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद, जिसमें मेजॉरिटी औरतें बच्चे हैं। तो कहा कि इजराइल फुली ऑनर्ड गाजा सीजफायर, हम तो पूरी सीजफायर की पासदारी कर रहे हैं, ये तो हमास है जो वायलेशन करती है, हम तो पूरी पासदारी कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट जारी हुई। तो ये शख्स है वो डायरेक्टली लाखों लोगों को मारने का ये जिम्मेदार है और इनडायरेक्टली मिलियंस लोगों को मारने का ये जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारी जंगें इसने साजिश के जरिए छेड़ी हैं जिसमें मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जालिम तरीन शख्स आप इसको कह सकते हैं, जिसके हाथों मिलियंस लोग जब वो मारे गए, और वेस्ट जो है इसको प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, एक भी सैंक्शन इसके ऊपर नहीं है। और वो जो अरेस्ट वारंट्स आए हुए हैं वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, और ये बार बार उसको सस्पेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अदालत ने स्टांस लिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस नेतन्याहू से ओआईसी कैसे निपटेगी और अरब वर्ल्ड जो कैसे निपटेगी। ठीक है। तो इस अप्रोच, और इस कमजोरी के साथ तो नहीं, इस अप्रोच के साथ तो नहीं। और देख लीजिए 2 साल से एक ही बात हम कर रहे हैं कि वीकनेस का नतीजा इजराइल के मजीद मैसेकर की सूरत में निकलेगा, इजराइल के मजीद एग्रेशन की सूरत में निकलेगा। अगर इन मुल्कों ने थोड़ी सी स्टांस लिया होता तो ये दिन ना फलस्तीनियों को देखने पड़ते हैं, ना लेबनीज को देखने पड़ते हैं, ना शाम के लोगों को, ना ईरान के लोगों को, और ना यमन के लोगों को। और उनके आर्टिकल जॉर्डन के बारे में वो लिख चुके हैं। ठीक है ना। वो कहते हैं जॉर्डन भी हमारी जमीन है। तो जो यहां पर वो अपने कब्जे मुकम्मल करने के बाद फिर वो सिनाई की तरफ भी आएंगे, वो जॉर्डन की तरफ भी आएंगे। तो ये एक बहुत डिजास्टर्स पॉलिसी है 2 साल में जो कोवर्डनेस दिखाई गई है, उसने इजराइल को मजीद बदमाश बनाया है। फिर इसी दरमियान इजराइल ने क्या किया, बमबारी करके कहता है कि हमास ने सीज फायर तोड़ दिया है। हमास ने ऑफिशियली जब वो कन्वे कर दिया है कि सीज फायर टूट गया है, तो अब हम जरा दोबारा अटैक करेंगे। ये जो हमने हमले किए हैं ये तो सिर्फ चूंकि हमास ने वायलेशन की थी तो हमारा जवाब आया। अब हमास कह रही है कि हमने सीज फायर मुकम्मल खत्म कर दिया, तो अब हम दूसरे तरीके से हमले करने जा रहे हैं। हमास एक्यूजेस इजराइल ऑफ फैब्रिकेटेड प्रोटेक्ट्स, तो हमास ने कहा ऐसी हमने कोई बात नहीं की। रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द इजरायली मीडिया regarding Hamas informing Steve Witkoff that the agreement has ended are false, कि हमास ने स्टीव विटकॉफ को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुआहदा खत्म हो चुका है, ये फॉल्स न्यूज है। इजरायली मीडिया ने चलाई, हमास ने उसकी तरदीद की। यानी ये आप देखें ना, एक ऐसी एंटिटी, साजिशें, झूठ, इनसे बड़ा झूठा, चलाक और मक्कार और साजिशी जो है वो इस प्लेनेट अर्थ पर जो नहीं हो सकता है। आजकल नेतन्याहू जो है वो डेली अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यूज देता है और अपना नैरेटिव इजराइल का वो झूठ ही झूठ। फिर इजराइल ने कहा कि हमास ने हमारी तरफ जब फाइटर्स भेजे हैं जिसकी वजह से हमने ये अटैक्स किए। तो हमास ने कहा उन फाइटर्स की जो आइडेंटिटी है वो रिवील कर दी जाए कि हमने कौन से फाइटर्स भेजे हैं। तो देखिए बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इजराइल क्या इल्जाम लगाएगा, क्या उसका जवाब आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
ہم موساد کے آفیسر کا ایک انٹرویو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں جس میں اس نے کہا کہ اسرائیل بہت سارے فاسٹ فلیگ آپریشن کرے گا حملے کرنے کے لیے. اصل چیز اسرائیل کی نیت ہے, اسرائیل کا ارادہ ہے. کیا وہ یہاں پر امن بڑھانا چاہتا ہے یا وائلنس کرنا چاہتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے, وہ کوئی بھی الزام لے آئیں گے, کوئی بھی جواز لے آئیں گے, کوئی بھی طریقہ لے آئیں گے, ان کے پاس ہزاروں ٹولز ہیں, کبھی کوئی استعمال کریں گے, کبھی کوئی. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں, امپورٹنٹ ہے ان کی نیت. تو اب حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہنگامی طور پر کائرو میں پہنچ رہا ہے. حماس ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ان کائرو ان فیو آورز, ہنگامی طور پر چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر پہنچ رہے ہیں, جس میں خلیل الحیا شامل ہیں اور جس میں باقی فلسطینی تنظیمیں جو وہ شامل ہیں. تو حماس نے خبردار کیا گارنٹرز کو کہ سیز فار کولیپس آفٹر مور ڈیڈلی اسرائیلی اٹیکس, کہ سیز فار جب وہ کولیپس ہو سکتا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا, اسرائیل کو نہ روکا گیا, تو ہم زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر سکتے. سینئر حماس آفیشل سیز کہ اٹ ہیز انفارمڈ میڈیٹرز, ہم نے میڈیٹرز کو بتا دیا ہے کہ گروئنگ اینگر ہے, غصہ بڑھ رہا ہے اسرائیل کی جو ڈیڈلی اسٹرائکس ہیں اس وقت. اور حماس نے کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے جس کے فریم ورک کے اندر, یعنی آئیڈیولوجیکلی اور ملٹریلی جو یہ اسرائیل کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس گریٹر اسرائیل فریم ورک کے اندر ہے, اس ایکسپینشن فریم ورک کے اندر ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل وڈرا نہیں کرنا چاہتا, نہ لیبنان سے نہ غزہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے اور اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ عرب پوزیشن کو کوارڈینیٹ کیا جائے, جو اسرائیلی پلانز ہیں اور جو پیلسٹینین نیشنل یونٹی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور اسرائیلی پلانز کے جواب میں عرب پوزیشن کو کوارڈینیٹ کیا جائے. تو اس وقت بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے آف دا کرنٹ سٹیج, یعنی اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے, ایک بڑی سینسٹیو سٹیج میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. پیلسٹینین فیکشنز ول پارٹیسپیٹ ان دیز امپورٹنٹ میٹنگز. تو ساتھ حماس نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یو ایس لیڈ جو ریکنسٹرکشن ہے یہ ری شیپ کرنے کا پروگرام ہے غزہ کو, اس کے ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش ہے, یعنی غزہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم اب کیا جائے گا, یہ ان کا پلان ہے. الجزیرہ نے لکھا ہے این امریکن آکوپیشن رادر دین اسرائیلی آکوپیشن. تو بات تو آکوپیشن کیا ہے, اسرائیلی نہیں ہے تو ڈائریکٹ امریکن ہے, امریکن نہیں ہے تو اسرائیلی ہے. تو تل اویو میں تھاؤزنڈز آف اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ جب شروع ہو گئے ہیں تل اویو میں, اور انہوں نے کہا کہ لیٹس ناٹ ریپیٹ دا مسٹیکس آف دا پاسٹ. تو تل اویو میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایکچولی ایک مورل کولیپس اسرائیلی سوسائٹی میں ہو چکا ہے. 2 سال یہ نتنیاہو کو نہیں روک سکے, نتنیاہو جینوسائیڈ کرتا رہا. تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ بار بار نتنیاہو کو اس لیے لے کر آئی ہے کیونکہ وہ اس کے نظریات سے ایگری کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک مورل کولیپس جب اسرائیلی سوسائٹی میں ہو چکا ہے. ادھر جو حاکمے نے ملاقات کی ہے اس کنوکٹڈ موساد سپائی سے جس نے امریکن سیکرٹ چرائے, امریکہ کے خلاف اس نے سب سے بڑا اقدام اٹھایا, اس کے ساتھ ملاقات کی. اب ماگا شدید غصے میں ہے. کالز ٹو ریکال, یعنی اس کو واپس بلایا جائے. حاکمے اوور سیکرٹ میٹنگ ود سپائی پولارڈ, یہ امریکن نیشنل تھا, یعنی تھا اسرائیلی جیسے ان کے ڈوئل نیشنلز ہیں, تو امریکن نیشنلٹی بھی اس کے پاس تھی, اور اس کی 30 سال یہ امریکن جیل میں رہا, جس کو پھر لابینگ کر کے اور ایپسٹین کو استعمال کر کے اس کی ویڈیوز اور بلیک میل کر کے جو ہے وہ اس کو چھڑوایا گیا. بیک لیش فرام دا رائٹ, دا رپورٹ ہیز ٹریگرڈ اسٹرانگ کریٹیسزم فرام ڈفرنٹ پرسنالٹیز لائک اسٹیو بینن, فارمر وائٹ ہاؤس اسٹریٹجسٹ اینڈ کی فگر ان ماگا موومنٹ, accused حاکمے of acting out of control, کہ حاکمے جو ہے وہ بے قابو ہو گیا اور آؤٹ آف کنٹرول بہیو کر رہا ہے. تو اس کو فوری واپس, اگر اس کو بلایا جاتا ہے واپس تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ اسرائیلی لابی تو نہیں چاہتی, یہ تو بہت بڑا زائنسٹ ہے. اگر اس کو فارغ کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, وہاں پر کافی بڑی تحریک چل رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور لگا کر نہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.